اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور رب کریم کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ قربانیاں کرنے کا عزم اور ارادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل ایمان رکھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے عملی طور پر قربانیوں کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سلسلہ وار خطابات جمعہ میں فلسفہ حج و قربانی کے عنوان پر کئی جمعات پر مشتمل گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ چونکہ اگلے جمعۃ المبارک سے پہلے ہی عید الاضحیٰ ہے، یوم النحر ہے، جس دن امت مسلمہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ اس لیے آج کے خطاب جمعہ میں قربانی کے مسائل سے کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیت میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کا عمل مقرر کیا، متعین کیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہر امت میں قربانی کا عمل رہا ہے، اس کی کیفیت، اس کی ماہیت اگرچہ جدا جدا رہی ہے، لیکن قربانی کا عمل جو ہے اور قربانی یہ ہر امت میں جاری رکھی گئی۔ قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
پس اپنے پروردگار اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونہر اور قربانی کیجیے۔ نہر کہتے ہیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، اسی لیے ذی الحج کی 10 تاریخ کو اصطلاح شریعت میں یوم النہر کہتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرنا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پیارا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کی 10 تاریخ کو قربانی کے جانور ذبح کرنے سے زیادہ کوئی اور پیارا عمل نہیں ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال ذی الحج کی 10 تاریخ کو کیے جائیں گے، ان میں سے سب سے محبوب اور سب سے پیارا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ مبارکہ میں حکمت قربانی پر میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ صافات میں قربانی کا واقعہ تفصیل کے ساتھ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فدیہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ فدیہ دینے والا خود مالک ہے، خود خالق ہے، جو اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کی قربانی کے موقع پر اللہ کریم نے فدیہ دیا، اور فدیے میں کیا دیا؟ بذبح عظیم، عظیم ذبیحہ دے کر اپنے اسماعیل کو بچایا، اور ان کے بدلے میں فدیہ دے دیا۔ اور فدیہ کیا دیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دمبا جو ہے یہ جنت سے آیا تھا، یہ مینڈا جنت سے آیا تھا، اسے جنت سے زمین پر لا کر جہاں اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا حضرت خلیل اللہ نے، وہاں وہ مینڈا رکھا گیا، تو فرمایا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم قربانی کا جانور بھیج کر اپنے اسماعیل کو بچایا، اور ہم نے ان کے بدلے میں فدیہ دیا۔ یہ قربانی کا عمل جب ہو گیا تو فرمایا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس عمل کو بعد میں آنے والوں کے اندر جاری کر دیا۔ تو یہ قربانی ہر امت کے اندر رہی ہے، اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی دراصل اپنی محبوب ترین شے اللہ کے حکم پر اس کے راستے میں قربان کر دینا، محبوب ترین چیز کو۔ 100 سال کی عمر میں ایک بوڑھا باپ رب سے مانگ کر لیے ہوئے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو در حقیقت قربانی کی روح سمجھنی چاہیے۔ ایک ہے عبادت کا خول، اور ایک ہے عبادت کی مقصدیت۔ قیام میں ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں نماز کے اندر، رکوع میں اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، سجدے میں پیشانی زمین پہ رکھی ہوئی ہے، یہ تو ایک عمل ہے، ایک رکن ہے، لیکن اس کے اندر جو روح نماز ہے، روح نماز، وہ اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے سامنے عبادت کی نیت سے اس عمل کے اندر چلے جانا، یہ نماز کی روح ہے۔ عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع، اللہ کی عبادت کی نیت سے ان اعمال افعال کو بجا لانا۔ اسی طرح قربانی کا جانور ذبح کرنا دراصل ایک عمل ہے، لیکن اس کے اندر ایک روح کار فرما ہے، اس روح کی ضرورت ہے۔
کہ آج ہمارے اندر وہ روح بیدار ہو۔ وہ روح کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کے جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ گوشت قربانی کرنے والا خود کھاتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ قربانی کی کھالیں خیراتی اور فلاحی اور دینی ادارے لے جاتے ہیں۔ یہ گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ روح، تمہارے عمل کی روح، تمہاری نیت کی وہ روح جسے تقویٰ سے تعبیر کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے میں نے اس کے حکم کی تعمیل میں جانور ذبح کرنے، تو وہ روح جو ہے، جو مقصدیت ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے پہلے رب کریم کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچ جاتا۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث شریف کے راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور ہم قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، آپ نے حکم دیا، اللہ کے حکم پر اور آپ کی تعلیم پر اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے قربانیاں تو ہم کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، حضور یہ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رسول کے احکام پر صحابہ عمل کرتے تھے، وجہ اور سبب نہیں پوچھتے تھے، مقصد نہیں پوچھتے تھے۔ اس لیے اس سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ہم عمل تو کر رہے ہیں، مگر حضور ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، مقصدیت کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کی جاتی ہے۔ اب قربانی کی روح کیا ہے؟ اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم میرے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دو، اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ حکم الہی کے سامنے اپنی گردن جھکانا، سر تسلیم خم کرنا۔ اسی لیے سورہ صافات میں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا گیا، وہاں قرآن مجید کے لفظ ہیں فلما اسلما، جب قربانی کرنے کا حکم آیا تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ قربانی کرنے والے نے بھی اور جس کی قربانی کی جا رہی ہے اس نے بھی، دونوں نے اپنی گردن کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا۔ فلما اسلما، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی۔ میدان عرفات میں خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو، اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی۔ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا حضرت ابراہیم نے فانظر ماذا ترا، میں نے تو خواب دیکھا ہی ہے، بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے یہ سن کر گردن جھکا دی۔
اور کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان جس کام کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے آپ وہ کام کر گزریے، باقی رہا میرا معاملہ تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے اور خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کے عمل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل روح قربانی یہ ہے کہ احکام الہی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اپنے جذبات کی قربانی دینا، اپنے احساسات کی قربانی دینا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے پھر اپنے جذبات، پھر اپنے احساسات جو ہیں ان کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیتے۔ یہ ہے دراصل روح قربانی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ تقوی جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو قربانی اتنا محبوب عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں قربانی کرنے کی طاقت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، کیونکہ قربانی یہ ہر ایک پر واجب نہیں ہے، یہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ ہر عاقل بالغ آزاد مقیم مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو، 7.5 تولہ سونا اس کی ملکیت میں ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، اور نقد رقم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں، اتنی رقم اگر اس کے پاس جمع ہے موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک ہے نفلی قربانی، ایک ہے واجب قربانی۔ واجب قربانی صاحب نصاب پر ہے، وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ نفلی نیکی جو ہے یہ اس کا درجہ یہ ہے کہ اگر کر لیا ہے تو اجر بہت زیادہ ہے، نہیں کیا تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ جیسے کوئی شخص اگر اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اپنی طرف سے قربانی کرنا تو واجب ہے، اور ایک حضور کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو جو حضور کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ نفلی قربانی ہے، اپنی طرف سے جو کی جا رہی ہے وہ واجب قربانی ہے۔ لہذا گھر میں جتنے افراد بھی صاحب نصاب ہوں گے سب پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی، اور ایک واجب ایک ہی جانور سے اترتا ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ ایک اپنی قربانی کرے گا، البتہ بڑے جانور جو ہیں ان کے اندر 7 حصے دار قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بچوں کا ہم عقیقہ کرتے ہیں، حضور کی حدیث مبارکہ ہے یہ قربانی کی طرح ہے، عقیقہ جو ہے یہ قربانی کی طرح ہے۔ اسی لیے جب قربانی کی جاتی ہے تو اس میں کچھ حصے اگر کوئی عقیقے کے شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس میں کر سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ جو ہے اس کے وہی احکام ہیں جو قربانی کے احکام ہیں۔ جانور کی عمر کتنی ہے، ان کے گوشت کے تقسیم کا طریقہ کیا ہے، عقیقے میں بھی وہی طریقہ ہے جو کہ قربانی کے اندر ہے، جانوروں کی عمر کا اعتبار بھی ہوگا۔ لہذا یہ قربانی ایک واجب ہے ایک نفلی ہے، جن پر واجب ہے وہ واجب ادا کریں گے۔ نفلی نیکی جو ہے اگر توفیق ہے، وسعت ہے، استطاعت ہے تو پھر نفلی نیکی کسی اور کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی قربانی ہی نہیں کرتے، دوسروں کی طرف دے رہے ہیں، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، تو آپ کا اپنا واجب تو رہ گیا۔ اس کی بعض پرس ہوگی کہ اپنی قربانی اگر واجب ہے تو وہ پہلے کریں، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ واجب ہے۔ نفلی قربانیاں جو ہیں ان تو اختیار دیا گیا ہے، ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے باپ کی طرف سے قربانی نہیں دی، ماں کی طرف سے کیوں نہیں دی، پوچھا تو اس پہ جائے گا جو اپنا واجب ہے۔ لہذا اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے جن جن پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کے جانور پہلے ذبح کریں اور اپنی قربانی کا پہلے اہتمام کریں،
باقی قربانیاں نفلی ہیں۔ البتہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ایک شخص مالدار ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، وہ نفلی قربانیاں کر رہا ہے اپنے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بہن بھائی کی طرف سے، تو یہ نفلی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیشہ 2 قربانیاں ذبح کرتے تھے، 2 جانور لے کر آپ ان کی قربانی کرتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ قربانی تو ایک واجب ہے مگر آپ 2 قربانیاں کرتے ہیں، واجب ایک ہے مگر آپ 2 کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں میں، اور ایک قربانی میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ تو یہ واجب قربانی اور نفلی قربانی، اور پھر جو حکم دیا گیا ہے کہ ایک شخص اگر تنگی سے قربانی کرتا ہے، یعنی اندر کو گھٹن محسوس کرتا ہے، اسے بوجھ محسوس کرتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قربانیاں جو ہیں یہ خوش دلی سے کیا کرو، اندر اور باہر سے خوش ہو کر اور کھلے دل کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ سمنوا ضحایاکم فإن متاعکم علی الصراط، قربانی کے جانوروں کی خوب خدمت اور تواضع کیا کرو، ان کو کھلا پلا کر خدمت کر کے خوب موٹا تازہ کیا کرو۔ ان متاعکم علی الصراط، قیامت کے دن یہی قربانی کے جانور پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنے گے۔ تو قربانی کے جانور کی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو لہذا یہ قربانی جو ہے خوش دلی سے اور ذوق و شوق سے قربانی کرنی چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ جو ہیں قربانی کے معاملے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اور یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آ سکی کہ قربانی کرنے میں اتنی جلدی کرنا کہ نماز کی بھی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ جیسے کہ ایک مشہور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور عید کی نماز پڑھ کر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک جانور ذبح ہوا پڑا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ کس کی قربانی ہے؟ تو جن کی قربانی تھی انہوں نے، حضور میری قربانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، تو نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے۔ فرمایا اس کی جگہ ایک اور جانور لے اور اس کی قربانی کر، کیونکہ ادائیگی صلاۃ العید کے بعد قربانی ہے، لہذا یہ حکم دیا۔ ہاں البتہ وہ گاؤں چھوٹے چھوٹے یہ ڈیرے ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، دیہات، جہاں جمعہ فرض نہیں ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوتا، عید کی نماز نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کو اجازت ہے، وہ پھر طلوع آفتاب کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں جمعہ ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کرنے کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو حضور نے جب بھی قربانی فرمائی، حضور نے اپنی امت کو اس قربانی کے اندر شریک فرمایا تھا۔ قربانی میں اپنی امت کو شریک فرمایا تھا، شامل فرمایا تھا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے قربانی کا جانور ذبح فرمایا تو حضور نے دعا فرمائی، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، یا اللہ یہ قربانی میں محمد کی طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ تو حضور نے جب بھی قربانی فرمائی تو دعا میں امت کو بھی شامل فرمایا کہ اس قربانی کو میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ لہذا یہ عمل جو ہے کہ اللہ کریم نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ قربانی کے جانوروں کے معاملے میں بہت سی غلط باتیں
عوام کے اندر مشہور ہیں، تو میں پہلے بھی آپ سے یہ کہا کرتا ہوں البرکت مع اقابرکم. لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ حاملہ عورت جو ہے اس کی جو ہے عدت وہ بچہ پیدا ہونا ہے، لیکن ہم بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی طلاق نہیں ہوتی حاملہ عورت کو. اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنی رائے دیتا ہے. قرآن کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جی حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی. اسی طرح یہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں لوگوں کے اندر مشہور ہیں. لوگ بحث کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اڑتے ہیں. تو ضد اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں. مسائل شرعیہ سیکھیں. جو نہیں عمل کرتا وہ خود جواب دے. جیسے کٹے کی قربانی کا مسئلہ ہے، ایک طوفان اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے کہ یہ جی کٹی کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. بھینس اور کٹا جو ہے یہ گائے کے حکم میں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو قربانی کے جانور متعین فرمائے شریعت مطہرہ، یہ گائے کی جنس سے ہے. بھینس اور بھینسا یہ گائے کی جنس سے ہیں، لہذا اس کی قربانی جائز ہے. اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیں تعجب ہے ان لوگوں پر جو کٹے کی قربانی پہ بحث کرتے ہیں. یہ بالکل جائز ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، ہم اس پہ نہ بحث کرتے نہ جھگڑا کرتے. اگر تم نہیں کرتے تو نہ کرو، تمہیں کون کہتا ہے کرو. لیکن جو کوئی کر رہا ہے اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی قربانی جائز ہے. جہاں تک یہ سوالات جو انتہائی جہالت پر مبنی ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو بھینس کا دودھ نہیں پیا، پھر آپ کیوں پیتے ہیں؟ آپ بھینس کا دودھ پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں؟ تو حضور نے تو بکری کا دودھ پیا ہے، اونٹنی کا دودھ پیا ہے. تو کٹے کا گوشت کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے سال بعد؟ جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو کہتے. اس پر الحمدللہ کئی صفحات پر مشتمل مضمون تیار ہے، اور وہ میں نے دوستوں کو، ہمارا ارادہ تھا کہ اسے چھاپ دیا جائے، وہ ہم چھاپ نہیں سکے. البتہ وہ پورا مضمون جو ہے اس کی تفصیل اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ موجود ہے، وہ دوست احباب لے سکتے ہیں. لیکن اس پر بحث مت کریں، الجھے مت. اسی طرح جانور کی عمر کا معاملہ ہے. جب نبی کریم علیہ السلام نے متعین کر دیا گائے 2 سال کی ہے، بڑے جانور کی عمر 2 سال متعین ہے. اگر عمر کی تسلی ہو جائے تو پھر دوندہ ہونا نہ دوندہ ہونا اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ شریعت میں تو عمر مقرر ہے. بکرا بکری جو ہے وہ 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر اس سے اوپر ہو تو افضل ہے. اسی طرح خصی قربانی کے جانور کے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ خصی جانور اگر ہو اس کی قربانی کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تمام فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اسی طرح عمر کی تسلی کر لیں. یہ دمبا اور بھیڑ جو ہوتی ہے اس کا یہ حکم ہے اگر 6 مہینے کا بھی ہو لیکن سال کے دمبے اور بھیڑوں میں چھوڑا جائے تو سال کے برابر معلوم ہو، خوب تازہ پلا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز. لہذا اس میں بحث مت کریں. جیسے عید کے چاند کا ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، عید الفطر کی چاند پہ جو جس کے منہ میں آتا ہے وہی بکے جا رہا ہے. کفریہ جملے تک لوگ بول جاتے ہیں. کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ سال کے باقی 11 مہینے چاند پر اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں. یہ ایک سازش ہے دین کے خلاف، دیندار طبقے کے خلاف. لا دین طبقہ، بے دین طبقہ وہ اس قسم کی خرافات کرتا ہے. 11 مہینے چاند پر کوئی اختلاف نہیں، بڑی عید کے چاند پہ کوئی اختلاف نہیں. اختلاف ہوتا ہے تو چھوٹی عید کے چاند پر. یہ باتیں سوچنے کی ہیں. اس لیے فضول بحث و تمیز کر کے اپنے نیک اعمال کو ضائع مت کریں. جو قربانی ذوق و شوق سے کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ توفیق دیں. اسی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی عید کے دن روزہ ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے. اسے شریعت کی زبان میں کہتے ہیں غلط العام. عام لوگوں جو میں غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی بڑی عید کے دن روزہ ہوتا ہے
اور یہ روزہ جو ہے اپنی قربانی کے گوشت سے کھولنا چاہیے. یہ بہت غلط بات ہے، اس کا سرے سے کوئی وجود نہیں. صرف یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر کے لیے جب تشریف لاتے تو حضور تاک کھجورے تناول فرماتے تھے. لہذا کوئی میٹھی چیز کھا کر عید الفطر ادا کرنے کے لیے آنا، تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آنا، یہ حضور کی سنت ہے. اور بڑی عید کے دن، عید قربان یا بکر عید جسے کہتے ہیں، اس موقع پر کچھ نہ کھانا پینا یہ مستحب ہے. یعنی اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھا پی لیتا ہے، چائے پی لی ہے، ناشتہ کر لیا ہے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جائز ہے بالکل. کیونکہ نہ کھانا اس لیے مستحب ہے کہ آج پوری مخلوق اللہ کی مہمان ہے، قربانیاں ہوں گی، لہذا یہ مستحب ہے اور برکت والا عمل ہے کہ اس دن کچھ نہ کھایا پیا جائے اور اپنی قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے اسے کھایا جائے، اسے تناول کیا جائے. اسے روزہ نہیں کہتا. روزہ تو شروع ہوتا ہے یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، لہذا یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو مستحب عمل ہے. کوئی بیمار آدمی ہے، وہ چائے پی کے عید پڑھنے آ گیا ہے، ناشتہ کر کے آ گیا ہے، تو قطعاً جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. لہذا وہ باتیں جو عوام کے اندر غلط مشہور ہو گئی ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں. قربانی کہ جانور کو اگر ذبح کرنا خود بندہ جانتا ہو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی فضیلت زیادہ ہے. ایک آدمی ذبح کا طریقہ جانتا ہے نا تو فضیلت یہ ہے کہ وہ خود ذبح کرے، لیکن ایک شخص جانتا ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے کو اجازت دے دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ قربانی کر دیں. البتہ وہاں قربانی کے وقت موجود رہنا یہ فضیلت کی بات ہے. قربانی کرنے سے پہلے بھی دعا مانگیں، قربانی کرنے کے بعد بھی دعا مانگیں. بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر قربانی کی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ میں نے وہ کتابچے میں لکھ دی تھی. پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا تھا کہ وہ کتابچہ لے جائیں. اس میں نماز عید کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، قربانی کے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی شخص مصروفیت رکھتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ میں تو فلاں جگہ جا رہا ہوں یا میری مصروفیت ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے تم قربانی کر دو. لہذا قربانی خوش دلی سے کرنے کے بعد اس کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے. یہاں یہ مسئلہ سمجھ لے، سارا گوشت بھی اگر گھر میں کوئی رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، سارا گوشت تقسیم کر دیتا ہے تو پھر بھی کوئی گناہ. یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ تو اپنے گھر میں استعمال کے لیے رکھا جائے، ایک حصہ رکھا جائے رشتہ داروں، پڑوسیوں، سجن یار بیلی دوست ان کے لیے، تیسرا حصہ رکھا جائے بیوہ عورتوں کے لیے، غریب، مسکین، محتاج، اپاہج، بیمار لوگ، ان کے لیے ایک حصہ رکھا جائے. یہ 3 حصے کر کے تقسیم کرنا یہ مستحب عمل ہے. لیکن اگر کوئی سارا گوشت بھی اپنے گھر رکھ لیتا ہے تو قطعاً اس کی نہ ممانعت ہے نہ اس کی گناہ ہے. البتہ جو فضیلت والے کام ہیں، شریعت مطہرہ میں جو حکمتیں ہیں ان کے مطابق کرنا زیادہ درجہ، زیادہ فضیلت. 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک جو رشتہ دار ہیں، گلی محلے کے لوگ ہیں ان میں تقسیم کریں. تیسرا حصہ ہوتا ہے غریب اور نادار لوگ، مفلس لوگ، ان میں بیمار مخلوق بھی ہے، معذور لوگ بھی ہیں، اپاہج بھی ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، غرباء، مساکین و فقراء ہیں. تیسرا حصہ ان کے لیے رکھا جائے. تو اس طرح سے 3 حصے کر کے تقسیم کیا جائے. البتہ بڑے جانور جو ہیں جن میں 7 حصے دار ہوتے ہیں ان میں برابر گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ سب اس میں شراکت دار ہیں. ایک قربانی کا بڑا جانور ہے، اس میں 7 حصے دار ہیں، ان میں سارا گوشت جو ہے وہ 7 حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. اس میں اگر کوئی کمی بیشی کرے گا تو وہ ذمہ دار ہوگا، کیونکہ وہ برابری کی سطح پہ وہ تقسیم ہوگی. کئی لوگ جانور خریدتے ہیں، بڑا جانور، اس میں لوگوں کے حصے ڈالتے ہیں
تو پھر وہ پائے کہتے ہیں جی پائے میں لوں گا. اگر کوئی جانور بڑا خریدتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب اس کا چمڑا کھال میں لوں گا. اس طرح سے کرنا جائز نہیں. ہاں اجازت سے اگر لیتا ہے، باقی سارے 6 حصے دار اسے اجازت دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے اجازت ہے تم فلاں چیز لے لو فلاں چیز لے لو، تو جائز ہے. لیکن اگر اپنی مرضی سے رکھ لیتا ہے، ان کی اجازت ہی نہیں دی، تو اس سے پھر باز پرس ہوگی، وہ جواب دہ ہوگا کہ ایسا عمل کیوں کیا ہے. لہذا اس قربانی کے اندر جتنی بھی احتیاط کی جائے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک ضمناً مسئلہ جو ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے یا گوشت بناتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی پیسے ہم نہیں دینے، اتنے کلو گوشت دے دیں گے. کسائی کو کہتے ہیں کہ گوشت تو ہم دیں گے، اتنے کلو گوشت لے لینا، پیسے نہیں دیں گے. اس طرح جائز نہیں ہے. قربانی کے جانور کی کھال اور گوشت کسی کو معاوضے اور بدلے میں دینا جائز نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ یار پیسے نہیں دینے اسی تو 3 کلو گوشت لے جائے، یہ جائز نہیں. یہ کہ بھائی جانور ہمارا ذبح کر دو، پیسے تو نہیں دیں گے، چمڑا تم لے جانا، یہ جائز نہیں ہے. چمڑا جو ہے قربانی کے جانور کا، یہ کھال جسے کہتے ہیں قربانی کی جانور کی کھال، اسے صدقہ خیرات کرنا ضروری ہے. یہاں تک کہ جانور کے گلے میں جو رسی باندھی ہوتی ہے، سنگلی ہوتی ہے، اس کو بھی صدقہ خیرات کر دینا چاہیے. بعض لوگ وہ سنگلی اتار کے رکھ لیتے ہیں کہ اگلے سال قربانی کے جانور کے گلے میں ڈالیں گے. فقہا نے لکھا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ اس سے متعلق ہے، یہ خیرات کر دے اور صدقہ کر دے. تو یہ وہ چند مسائل ہیں جن کو میں نے بیان کیا اور ان کا بیان کرنا ضروری ہے. اور باقی ایک بات یہ رکھیں کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا وہ یہ ہے کہ میں آپ کے گھر گوشت بھیج رہا ہوں، آپ میرے گھر گوشت بھیج رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے گھروں کی طرف گوشت بھیج رہے ہیں. لہٰذا وہ لوگ جو مستحق ہیں، جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے بیچارے، خرید نہیں سکتے، ایک آدمی کے پاس بکرے کے گوشت کے خریدنے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ عید کے دن جب قربانی کی جائے تو اپنے گلی محلے میں کم از کم اپنے مکان کے 10 15 20 گھر ادھر، 10 15 ادھر، 10 15 ادھر، 10 15 ادھر، کم از کم جو آپ کی رسائی میں ہے ان میں دیکھیں کون ایسا بیوہ عورت ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، جو گوشت کھانے کی سال بھر انہیں ہمت نہیں ہوتی، تو ان کے گھر خود گوشت پہنچانا یہ فضیلت کا کام ہے. جن کے گھر میں پہلے ہی 5 بکرے قربانیاں ہوئی ہیں، آپ بھی سارا دوست احباب ادھر ہی گوشت بھیج رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو آیا ہے کم از کم غربا مساکین میں اسے تقسیم کر دیں. اسی طرح مجھے ایک دوست نے پچھلے سال واقعہ سنایا کہ آفیسر سے جب لوگ کام نکلوانا چاہتے ہیں تو ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کو تحفے بھیجتے ہیں. ایک آرمی میں کرنل صاحب تھے، تو جو ہمارا دوست تھا اس کے والد نے کہا یار یہ بکرا خریدا ہے، یہ کرنل صاحب کو تحفہ بھیجنا ہے. تو اس نے مجھے خود بات سنائی اور اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ میں نے جب کرنل صاحب کے گھر اپنے والد کی طرف سے جو بکرا تحفے میں دیا گیا دینے کے لیے گیا، تو میں نے کہا 20 بکرے پہلے بندے ہوئے تھے، 20 بکرے پہلے بندے ہوئے تھے جو کرنل صاحب کو دوستوں نے تحفے میں بھیجے تھے. تو میں نے کہا کاش میرے والد کسی ایسے کو بکرا دیتے جو بیچارہ قربانی نہیں کر سکتا. تو یہ باتیں جو ہیں کہ جو لوگ پہلے ہی ماشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی ہے، رحمت ہے، تو غربا، مساکین، بیوہ عورتیں، یتیم لوگ، یتیم بچے، اپاہج، بیمار مخلوق، ایک آدمی چارپائی پہ پڑا ہے، بیمار ہے، بڑے عرصے سے معذور ہے، ان لوگوں کو جو ہے عید کے موقع پر ان کو گوشت پہنچانا اور قربانی کی کھالیں جو ہیں انہیں خیرات کرنا ضروری ہے. دینی مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں جہاں بچوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے. دینی مدارس، ان مدارس میں جب قربانی کی کھالیں جمع کرائی جاتی ہیں تو دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک تو آپ کا صدقہ اور خیرات ہو گیا قربانی کی کھال کا، دوسرا دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کے اندر معاونت ہو گئی، معاونت ہو گئی. لہذا اہل سنت و جماعت کے دینی مدارس کو قربانی کی کھالیں جمع کرائیں. ہر سال میں آپ سے اپیل بھی کیا کرتا ہوں کہ اس جامع مسجد میں جو 2 دینی مدرسے قائم ہیں، قربانیاں کرنے کے بعد قربانی کی کھالیں جو ہیں
وہ اس مدرسے کو دیں، مسجد میں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اعلان سن لیں انشاءاللہ العزیز، اس جامع مسجد میں نماز عید جو ہے ٹھیک 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 6:30 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ 6 بجے سے پہلے آپ حضرات تشریف لے آئیں۔ 25 منٹ بیان ہوتا ہے، عید پہ وقت ہی اتنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی 6 بجے بیان شروع ہو جائے۔ 25 منٹ پر ہم نماز کا طریقہ بیان کریں گے اور پورے 6:30 بجے انشاءاللہ 6:30 پر نماز عید جو ہے باجماعت یہاں اس مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اور آج چونکہ آپ کا یہ مدرسہ اس مسجد میں جو قائم ہے، جس مدرسے میں آپ تعاون کرتے ہیں، اپنے صدقات، زکوٰۃ، خیرات، قربانی کی کھالیں اس مدرسے میں جو لوگ دیتے ہیں، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اس مدرسے سے الحمدللہ سینکڑوں بچیاں قرآن مجید کی حافظہ بن کے گئی۔ سینکڑوں بچیوں نے قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا۔ اسی طرح 20 طلباء ہیں جو اس مدرسے سے قرآن مجید حفظ کر چکے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اب ہم تنظیم المدارس کا امتحان دلواتے ہیں تو گورنمنٹ کا جو بورڈ ہے اس کی طرف سے سندیں ملتی ہیں اس مدرسے میں جو بچے حفظ کرتے ہیں۔ اور ابھی شوال کے مہینے سے یہاں درس نظامی کا شعبہ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ یہاں عالم کورس بھی شروع کرایا گیا ہے جو 8 سال کا کورس ہے۔ اس کے لیے 2 مدرس اعلیٰ مہارت رکھنے والے 2 اساتذہ بھی ہم نے الحمدللہ ان کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ وہ تشریف لے آئے ہیں، درس نظامی عالم دین بنیں گے اب اس مسجد میں انشاءاللہ۔ باقاعدہ شعبہ قائم کر دیا گیا ہے، 2 اساتذہ بھی آ گئے ہیں، تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا، لہٰذا اس مدرسے کی بھرپور خدمت کریں۔ آج میں بیان پہلے ذرا اس لیے ختم کر رہا ہوں کہ سنتیں پڑھنے کے بعد آپ کے تعاون سے یہ جو مدرسہ چل رہا ہے اس میں 7 بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے الحمدللہ۔ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا یہاں بچے حفظ کر کے، ہم جمعے کے موقع پہ دستار بندی کرتے ہیں، ہمارا پرانا یہ دستور اس مدرسے کا چلا آ رہا ہے۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں تو جمعے میں دستار بندی ہوتی ہے تو سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد وہ 7 خوش نصیب بچے جنہوں نے استاد الحفاظ جناب مولانا حافظ قاری محمد اسلم فیضی صاحب کے پاس زانوِ تلمذ طے کیے اور انہوں نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے ان بچوں کو قرآن حفظ کرایا۔ 7 خوش نصیب بچے آج اس مسجد سے حافظ بن کے جا رہے ہیں اور ان کو جو سندیں دی جائیں گی 2 سندیں ملیں گی، ایک اس مدرسے کی سند اور ایک وہ گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے تنظیم المدارس اس کی سند ملے گی۔ اور ان بچوں نے بورڈ کا امتحان دیا، اعلیٰ نمبر لیے ہمارے مدرسے کے طلباء نے اور طالبات نے، اور ان کو سندیں بھی اس بورڈ نے جاری کی ہیں، وہ سندیں بھی آپ کے سامنے ہی تقسیم کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو جو حضرات چلا رہے ہیں، اس کی انتظامیہ جو ہے، منتظمین ہے، جو معاونین ہے، خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکت دے۔ اور ان کے استاذ قاری حافظ محمد اسلم فیضی صاحب کو بھی میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا